اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آج پہلی ماہ رمضان المبارک ہے اور ہم سب اپنی طرف سے، ہم ہدایت کی تمام ٹیم ممبرز کی طرف سے آپ سب کو اس بابرکت مہینے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا بہت احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سال کا بھی یہ ماہ رمضان جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ اس نے ایک دفعہ دوبارہ سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، یہ مہلت دی کہ ہم خود کو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف کر لیں۔ ہمیں کوشش کریں کہ اس ماہ میں ابدی معرفت خدا کو حاصل کر لیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنے پروردگار کو، اگر ہم نے خداوند کریم کو سمجھ لیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ رمضان میں ہم سیٹرڈے اور سنڈے کو 1:30 till 2:30 PM جو ہے ہمارا پروگرام ہوگا اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا پروگرام لے کے۔ اور ہمارا سیٹرڈے کا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کو مختلف اینگل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم دیکھیں گے آداب قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، فضائل قرآن، اور اس میں جو چیزیں پروردگار نے ہمارے لیے مختلف جگہوں پہ بیان کی ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے بیان کرنے کا، تو ہم کوشش کریں گے ہم سب اور آپ بھی، ہم سب اپنی اصلاح کرنے کی کوشش جتنی بھی زیادہ ہو سکیں۔ اور آج کے اسی ٹاپک کی ابتدا کرتے ہوئے اتنا کہوں گی کہ قرآن مقدس خالق لم یزل ولا یزال کی لا ریب کتاب ہے۔ کوئی چیز خشکتر ایسی نہیں جو کہ اس پاک کتاب میں، جس کا ذکر اس پاک کتاب میں موجود نہ ہو۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب شریعت ہے، جس کو باقی تمام صحیفوں اور کتابوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ خداوند کریم نے ہر نبی کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ معجزات عطا کیے، تو اپنے حبیب کو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا کیا۔ قرآن مجید ہمیں زندگی کے اسلوب سکھاتا ہے، یہ ایک بہترین گائیڈ ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی بھی چیز نئی آتی ہے تو اس کے استعمال کے لیے ایک انسٹرکشن بکلیٹ دی جاتی ہے، اسی طرح سے عالم بشریت کے لیے، عالم بشریت میں جب انسان کو بھیجا گیا تو اس کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ ایک بہترین زندگی گزار سکے، پے در پہ مختلف صحیفوں اور کتابوں کو نازل کیا گیا اور امت محمدی کے لیے قرآن عطا کیا۔ تو آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بھی آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بے شک، ہم آپ کو بھی مبارک ہو، تمام ناظرین کی خدمت میں اس بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے چہارد معصومین کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس ماہ رمضان کی برکتوں کو سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی معرفت اور ایمان کے جذبے کو سے اپنے دل کو پر نور بنائیں۔ اللہ آمین انشاءاللہ۔ سب سے پہلا قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سوال کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، بے شک۔ تو کتنے عرصے میں یہ قرآن مجید کا نزول ہوا؟ جی، قرآن مجید کے لیے جیسے سورہ قدر کی پہلی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو شب قدر میں خداوند عالم نے قلب رسول پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور حدیثوں اور روایتوں سے ہمیں کوئی حتمی بات تو نہیں ملتی ہے کہ
خداوند کریم نے اکٹھا پورا قرآن جو ہے وہ قلب رسول پہ شب قدر پہ نازل کیا ہے، یا کچھ قرآن کے کچھ اہم سبجیکٹ ٹاپک جو ہے ان کو قلب رسول پہ نازل کیا ہے، مگر روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے خداوند کریم نے جب رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ نے 40 برس تک خاموش ایک تبلیغ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے کی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 27 رجب کو بعثت کا جو دن کہلاتا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے غار حرا میں پہلی وحی کو نازل کیا جو سورہ علق کی پہلی آیت ہے، علق کی، تو تب سے آپ نے جو ہے با اعلان اوپنلی تبلیغ دین شروع کی ہے، مگر قلب رسول پہ قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، جیسے لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں خداوند عالم نے رسول خدا کے قلب پہ قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد پھر بتدریج قرآن جو ہے وہ 22 سال اور کچھ مہینے کی جو عرصہ ہے اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ موقع اور محل کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی 27 رجب کو جو آیت سورہ علق کی پہلی آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد 3 سال کا وقفہ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ جب اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اس کی تنزیل قرآن جو ہے وہ ترتیل اس کے ساتھ شروع ہوا۔ تو آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اس کے حوالے سے بیچ میں گیپ کیوں تھا؟ جی 3 سال کا جو عرصہ وہ چونکہ ہم 27 رجب کو جو پہلی سورہ علق نازل ہوئے، تو 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو پہلے اپنے گھر والوں کو اس تبلیغ کی دعوت دی ہے، پھر دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد عام لوگوں کو حکم الہی سے دعوت اسلام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ تو وہ اس لیے ہم کو یہ لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ خاموشی کا ہے، مگر یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ پہلی آیت کی جو ابتدا ہوئی ہے غار حرا میں، اس کے بعد 13 برس تک مکے میں جو ہیں وہ 86 سورے جو ہمیں مطالعہ قرآن جو علامہ ذیشان جوادی کی تحریر ہے اس میں جو ہم کو تفصیل ملتی ہے کہ مکی سورے اور مدنی سورے، بالکل، تو کچھ حصہ قرآن کا مکہ میں نازل ہوا ہے اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے، بتدریج جو نازل ہوا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اس میں 86 سورے ایسے ہیں کہ جن کو جو مکی سورے ہیں، اور 28 سورے ایسے ہیں جو مدنی سورے ہیں۔ تو اس طریقے سے تقریباً کوئی یہ جو 23 برس کا تبلیغ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ ہے، اس میں قرآن جو ہے وہ بتدریج نازل ہوتا رہا ہے، موقع محل کے ساتھ آیات کلام الہی نازل ہوئی ہیں، اور اس کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو پہلی آیت سورہ علق میں جو اقرا بسم ربک الذی ہے وہ غار حرا میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور آخری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم کہ جو میدان غدیر میں نازل ہوئی ہے۔ تو ابتدا غار حرا ہے اور اختتام میدان غدیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ پہلی جو آیات تھی وہ سورہ علق کی آیات تھی، تو پھر سورہ الحمد کو فاتح الکتاب یا ام الکتاب کیوں کہا گیا؟ جی بہت ہی بہترین سوال ہے نبیلہ بہن آپ کا، اور اس حوالے سے ہم کو مفسرین کی کافی بحث ملتی ہے، اور اس میں بھی جو ہیں وہ 2 رائے رکھی جاتی ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سورہ الحمد ہے وہ جو ہے وہ مطلب کہ مکہ کی سورہ ہے کہ مدینے کی سورہ ہے، تو جو مختلف آراء ہیں اور مفسرین نے جو سورہ الحمد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے جس کو خداوند عالم نے 2 مرتبہ جس کا نزول ہوا ہے، اور اس کے مکی ہونے کا اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حجر میں خداوند کریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا
کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورہ الحمد اور قرآن عطا کیا ہے. یعنی آپ سورہ الحمد کی عظمت کو دیکھیے کہ خداوند عالم نے قرآن کے مقابلے میں جو ہے جس سورہ کا ذکر کیا اس کی عظمت کو بیان کیا ہے وہ اس صورت میں کہ ہم نے سورہ الحمد، سورہ فاتح اور قرآن اے حبیب تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی رہنمائی کرو، لوگوں کی ہدایت کرو. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ الحمد جو ہے وہ مکی سورہ ہے، کیونکہ سورہ ہجر میں اس کا ذکر ہوا ہے. سورہ ہجر جو ہے وہ مکی سورہ ہے، تو اس میں اگر سورہ الحمد کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے سورہ الحمد بھی مکی سورہ ہے. دوسری بات جو دوسری دلیل ہے سورہ الحمد کے مکی ہونے کی وہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے جب نماز کو واجب قرار دیا ہے تو نماز جو ہے جیسے کہ احادیث میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب نماز کا حکم ہوا ہے تو اس سے پہلے یہ سورہ الحمد نازل ہو چکا تھا کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی زینت بنایا، اور پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں اس سورہ کا پڑھنا لازم ہے. اس کے متبادل کوئی سورہ نہیں ہے کہ جو اس کے جگہ پڑھا جا سکے. تو اس حوالے سے خداوند کریم نے چونکہ قرآن اور سورہ الحمد کو ایک برابر کا درجہ دیا ہے، اور اوپننگ جو قرآن کی ہے وہ سورہ الحمد سے اس لیے کی کہ سورہ الحمد وہ سورہ ہے کہ جو بہترین طریقہ ہے ربوبیت کے اظہار کا، اور ایمان کا مقصد ہی ربوبیت کا اظہار ہے، اس کی معرفت ہے. اور ہدایت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے رب کی معرفت رکھتے ہوں. تو سورہ الحمد بہترین سورہ ہے خدا کی معرفت کے لیے. اس لیے خداوند کریم نے اس سورے سے ابتدا اپنی عبادت کی بھی کروائی ہے، نماز کی بھی، اور کلام الہی کی بھی جو ابتدا ہے اس سورے سے کی گئی ہے. بے شک. تو جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ ابھی آپ نے بھی تذکرہ کیا فرمایا کہ ہمیں 86 سورہ جو ہیں وہ مکی ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے جب مدینہ میں ہجرت کر لی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر بھی جو وحی کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا. تو جو صورتیں تھیں وہ کس طرح سے اس وقت محفوظ کی جاتی تھیں، کس طرح سے ان کو لکھ کے اور محفوظ کیا جاتا تھا، اور کس طرح سے پھر بعد میں کمپائل کیا گیا؟ میں آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جس میں انہوں نے سورہ الحمد کی تفسیر کو بیان کیا ہے، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ طریقہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا آیات کو تو اپنے اصحاب سے 10 آیات ان کو پڑھ کے سناتے تھے، اور ان کو یہ حکم دیتے تھے کہ ان 10 آیات کو آپ حفظ کریں، اور فقط حفظ نہیں کرنا ہے بلکہ عمل میں اس کو داخل کریں. یہ خاص تاکید ہوتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ جو مقصد نزول قرآن ہے اس کو مسلمان حاصل کر سکیں. اور مقصد کیا تھا؟ رہنمائی اور ہدایت. اور ہدایت اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں تو ہدایت پائیں گے نا. صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں ہے، اس کو اپنے عمل میں منتقل کیا جائے. تو یہ طریقہ رسول خدا کی یہ تاکید تھی اپنے صحابیوں سے، کلمہ گو مسلمانوں سے، کہ وہ 10 آیات کو حفظ کریں، میمورائز کریں. جب تک وہ 10 آیات کو حفظ نہیں کرتے تھے اور ان کے عمل میں رسول خدا ان آیات کو داخل نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے عملی طور پر عکس اس آیات کا اثر جو ہے وہ عمل میں نہیں آ رہا ہے، اس وقت تک آپ مزید قرآن کی آیات ان کو تعلیم نہیں کرتے تھے. اور جب وہ 10 آیات وہ حفظ کر لیتے تھے اور حتی الامکان جس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس حساب سے وہ اس پر عمل پیرا ہوتا تھا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ 10 آیات ان کے سامنے پڑھتے تھے اور ان کو پھر حکم دیتے تھے کہ وہ اس کو. تو اس طریقے سے قرآن کو جو ہے وہ حفظ بھی کیا گیا، یاد بھی کیا گیا، اور اس پر عمل پیرا بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے حافظ قرآن جب تک کہ قرآن ختم ہو نازل ہونا ہو گیا، جب تک پورا مکمل اس کا نزول ہو گیا، تو اس کا مطلب بہت سے حافظ قرآن بھی
ہوں گے اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے وہ یاد ساتھ ساتھ حفظ کر رہے تھے. بے شک اس زمانے میں زیادہ یہی تھا کہ حافظہ ایک تو شارپ تھا، اور عربوں کی فصاحت اور بلاغت تو ویسے ہی مشہور تھی، اسی لیے خداوند عالم نے ان کی فصاحت و بلاغت اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو خداوند کریم نے بھی قرآن کا معجزہ دست رسول میں دے کر ان کی فصاحت و بلاغت کو چیلنج کیا ہے کہ تم اپنی فصاحت و بلاغت پر غرور نہ کرو. جی ناظرین، ہمارے جو لائیو کالز ہیں وہ دے اوپن ناؤ، تو آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فضیلت قرآن. جی ہمارے ساتھ آلریڈی کالر ہیں جی جموں کشمیر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں ذاکر حسین جموں کشمیر کارگل سے. جی جی جناب میں ذاکر حسین کارگل سے جناب جموں کشمیر سے. جی جی فرمائیے بھائی. جناب میں آپ لوگوں کو پہلے تو مبارک چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان ہمارے کے نصیب ہوا. آپ کو بھی مبارک ہو. میں عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں سب سے بہترین اعمال کون سے ہے جس سے ہم اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکے؟ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. ناظرین ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک فضیلت قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال اسی حوالے سے ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریے گا. آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. جی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں اور کچھ متشابہ. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی اگر آپ ان کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کون سی آیات محکم ہیں اور کیا مطلب ہے محکم سے اور متشابہ. سورہ عمران کی آیت نمبر 7 میں بھی پروردگار نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اسی حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اگر اس کی تفصیل سے بیان فرما دیں. جی محکم اور متشابہ آیات قرآن میں ہیں. بے شک یہ خدا کا انداز خطابت ہے کہ اس نے کہیں پر گفتگو کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، کہیں پر جو ہے وہ مختصراً بیان کیا ہے، کہیں پر جو ہے شارٹ کٹس جیسے کہنا چاہیے کہ جیسے حروف مقطعات کے ذریعے سے خداوند عالم نے وہ چیزیں کی جو سوائے ذات رب العزت کے جی اور کوئی اس کی تفسیر اور اس کو معنی و مطالب کو نہیں سمجھا سکتا اور جان سکتا ہے. تو محکم اور متشابہ آیات کا فرق کچھ اس طریقے سے کہ محکم وہ آیات ہیں جو کہ واضح ہیں، کہ جس میں ڈائریکٹ خداوند کریم نے گفتگو کی ہے اور وہ واضح اور صاف کھلی ہوئی، یعنی کہ ہر انسان اگر چاہے اور اس کے اندر ذوق و شوق ہو اور علم رکھتا ہو، وہ ان آیات کے مطالب کو جو خدا نے اس مطالب کو بیان کیا ہے بآسانی ان کو سمجھ سکتا ہے. جیسے قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا اور سہل اور آسان کر کے نازل کیا، کیونکہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تو ہم نے اس طریقے سے نازل کیا تاکہ تم انڈرسٹینڈ کر سکو. تو محکم آیات تو وہ ہیں جس میں اس نے ایک ڈائریکٹ گفتگو کی ہے جو کہ انسان اگر کوشش کرے تو وہ ان کو سمجھ سکتا ہے. متشابہ آیات وہ ہیں کہ جس کے لیے انسان جو ہے وہ خود سے سمجھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ محکم متشابہ وہ آیات ہیں کہ جس میں ایک لفظ کے کئی معنی بھی نکل سکتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رب العزت اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، اس کے معنی و مطالب چونکہ کئی ہیں اس میں، لہٰذا ہمیں وہ معنی و مطالب تک پہنچنا کہ جو مقصد خداوند کریم کا رب العزت کا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر راسخون فی العلم کی ضرورت ہے کہ جو کہ بغیر ہم ہادیان قرآن کے جو علم قرآن رکھتے ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اہل بیت اطہار کی ذات ہے، ہم محتاج ہیں ان کی ہدایت کے کہ وہ ہمیں ان متشابہ آیات کی تفصیل ہمارے سامنے بیان کریں. تو متشابہ آیات جس میں خدا نے، جیسے کہ ایک آیت ہے کہ فوق ایدہم، جس میں خداوند عالم اپنی ہاتھ کی مثال دے رہا ہے کہ میرا ہاتھ تمام اس ہاتھ پر فوقیت رکھتا ہے. تو اب ظاہر ہے خداوند کریم کی ذات جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. اب یہاں پر اس کا ہاتھ کیا معنی رکھتا ہے. پھر بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں خداوند کریم کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے اور وہ کام رسول کے ذریعے سے کروایا گیا ہے.
کرنے والے رسول اور خدا ان کے عمل کو اپنے سے منسوب کر رہا ہے، تو یہ متشابہ آیات ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہمارا اگر انسان خود سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے جسم و جسمانیت کا تصور اسی لیے مسلمانوں کے ذہن میں بھی آیا کہ خدا جسم و جسمانیت رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے متشابہ آیات کو خود سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جبکہ متشابہ آیات کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان راسخون فی العلم کی کہ جو بیان کریں کہ یہاں جو خدا نے تشبیہ دی ہے، جو مثال دی ہے۔ آپ کو روکنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ ویور ہیں، ان کو شامل کر لیں۔ جی عبد البھائی ہیں ایسیکس سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I would just like to call, obviously Ramadan is going to be a great time for the prayers for the great man Allah, but obviously we still need showers, but I will shower you in my spunk. I don't know, کال ڈراپ ہو گئی۔ جی متشابہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں بہت سی مختلف قرآن کی آیات ملتی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ روز محشر جب انسان کھڑے ہوں گے تو خداوند ان کا چہرہ ان کے سامنے نظر آئے گا، یا خداوند تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوں گے، روبرو ہوں گے۔ تو اس طرح کے تو ظاہر ہے یہ چند ایک مثالیں ہیں جو کہ ہم عام گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، تو اسی سے ہی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح سے جو دوسری آیات ہیں متشابہ آیات، تو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ان کو سمجھنے، جب انسان اتنا ان کو نہیں سمجھ سکتا تو ظاہر ہے ہمیں راسخون فی العلم سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ راسخون فی العلم کون ہیں، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ بے شک کہ جن کو خداوند عالم نے علم کتاب عطا فرمایا ہے، جی، اور جس کے لیے حدیث رسول انا مدینۃ العلم والی بابوہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو بے شک کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راسخون فی العلم کے رہبر ہیں، کہ جن کے ذریعے سے جن کے قلب پہ خدا نے قرآن کو نازل بھی اس لیے کیا کیونکہ ان کو قرآن کا تمام علم دیا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اور اس کے بعد جو راسخون فی العلم ہیں وہ اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے سینہ بہ سینہ جن کو رسول خدا نے علم کو منتقل کیا، جو علم خدا نے علم لدنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ آپ نے سینہ بہ سینہ اہل بیت اطہار میں منتقل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ علماء کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں ان راسخون فی العلم ان علم لدنی رکھنے والوں سے استفادہ حاصل کیا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں، اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کے معنی و مطالب کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو معنی و مطالب خداوند کریم نے اپنی آیات الہی میں بیان فرمائے ہیں۔ جی جی ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا حروف مقطعات کو، جی، تو قرآن مجید کی جیسے کہ آپ نے کہا کہ متشابہ جو آیات ہیں ان کا بھی اسی طرح سے لنک ہے، کیونکہ وہ بھی حروف مقطعات جو ہیں ان میں بھی ایک ایسا گہرا پیغام ہے جو کہ عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے کہ ان سے مراد کیا، ان سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیے، حروف مقطعات کے حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے کتابوں میں، مفسرین نے جو تحریر کیا ہے کہ اس کا علم سوائے ذات رب العزت کے اور کسی کو نہیں ہے، اور وہ 29 سورہ قرآن کی ایسی ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے ان حروف سے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے، اور ان 29 سوروں میں زیادہ تر سورہ ایسی ہیں کہ جس میں حروف مقطعات کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کی عظمت کو خدا نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بارہا خداوند کریم نے اپنے کلام الہی کی عظمت اور اس کی فضیلت، اس کی برکتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بشارت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رہبر ہے، یہ محافظ ہے، یہ عدل ہے، یہ حق ہے۔ تو قرآن کو ڈسکرائب کیا ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور قرآن کی عظمت کو اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اس کی عظمت کو جب جانیں گے تو صحیح معنوں میں اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو خداوند کریم نے پہلا سورہ جو قرآن کی ابتدا کرتا ہے، ابتدائی سورہ ہے سورہ الحمد،
جس کو فاتح الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کہ جس سے خدا نے بگننگ کی ہے اپنے کلام کی، تو اس میں خدا نے پہلے اپنی عظمت کو بیان کیا. اگر سورہ الحم میں دیکھیے تو خدا نے اپنی ربوبیت کو، اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، اور اپنی عظمت کو بیان کس چیز سے کیا ہے؟ اپنی صفات سے، رحمان اور رحیم، یہ خدا کی جو ہے وہ عظمت کو بیان کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پھر اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ پرووائڈر کہ جس نے تمام کائنات کو، تمام کریشن کا جو پرووائڈر ہے اور رب ہے. اپنی عظمت کے بعد خداوند کریم نے جو ہے وہ قرآن مجید کی، جس سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے اس کتاب میں. اس کی عظمت کو بیان کیا ہے تاکہ تم اس کے مرتبے اور مقام کو جان جاؤ. جب تم اس کی عظمت کو پہچان جاؤ گے، تمہارے دل میں اس کی قدر و منزلت بڑھے گی، اور تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ تم اس سے زیادہ استفادہ حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو، اپنی دین اور دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لو. اگر تم نے اس کتاب سے اپنا تعلق رکھا اور اس کتاب سے تم منسلک ہو گئے تو دین و دنیا کو حاصل کر لو گے. مگر اس کتاب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا اس ذات پر ایمان ہو، یقین ہو کہ جس کے قلب کو خداوند عالم نے منتخب کیا اپنے کلام کو منتقل کرنے کے لیے. قلب رسول پہ قرآن کو منتقل کیا ہے، اور پھر جب قلب میں کوئی چیز راسخ ہوتی ہے، پھر وہ لسان نبوت سے جب وہ آیات کلام الہی جاری ہوئیں تو اس کی اثر اور تاثیر اس صورت میں ہوئی ہے کہ نبیلہ بہن، ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابتدائی دور میں، اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور رسول خدا. یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ پاکستان سے کالر ہیں سیدہ زینب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی معذرت کے ساتھ کہ آپ دوبارہ سے ہمیں سعیدہ بہن کال کر سکتی ہیں. آپ کی جو لائن ہے وہ ڈراپ ہو گئی. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک ان کی شاید لائن کلیئر نہیں ہے یا مل نہیں رہی ہے. جی واپس گفتگو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں عرب جو تھے ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ رمز اور اشاروں میں گفتگو کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا کلام نازل کیا اور پھر ان کو چیلنج بھی کیا کہ لاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک بشر کا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں لاؤ پھر ایسے الفاظ اور اس طرح سے جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے پیغام پروف کر کے. جس دور میں جو چیز میں وہ قوم جو ہے وہ ایکسپرٹ رہی ہے، جو اس کے جو ایکسپرٹیز تھے، یعنی کہ جس چیز میں وہ مہارت رکھتی تھی، اسی مہارت کو خداوند کریم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جو ہے جادو و سحر کا بہت زیادہ وہ لوگ اس میں مہارت رکھتے تھے اور کوئی ان کا ثانی و مقابلہ نہیں تھا. تو خداوند کریم نے اسی جادو اور سحر کے ذریعے سے ید بیضاء اور عصا دے کر حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے. یعنی جس قوم کا جو مہارت جس چیز میں رہی ہے، خدا نے اپنے نبی کو وہی معجزہ عطا کیا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو تھا وہ طب جو تھے، حکیم اور طبیب جو تھے، وہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ایسے وہ علاج کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کو خداوند کریم نے وہ معجزہ عطا کیا جو مردوں کو زندہ کر دے، کہ جو کہ ایک چیلنج تھا اس قوم کے لیے. ہمارے ساتھ محسن بھائی ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. بلدیہ سے بول رہا ہوں باجی، تھوڑا سا ایک مسئلہ بن گیا تھا ابھی. وہ اچانک ایک فون آیا ہے تو مجھے کوئی تقریباً 45 کلومیٹر کا ایک سفر کرنا پڑ گیا نا. جی تو کیا میں جا کر اگر میں واپس آ جاؤں تو اس میں روزے کا کیا ہے؟ ابھی آپ نے ظہرین کے بعد سفر شروع کیا؟ میں نے ابھی سفر نہیں کیا، میں تقریباً 5 بجے یہاں سے نکلوں گا.
5 بجے نکلوں گا اور 7 ساڑھے 7 بجے میں نے واپس بھی آ جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. تو اس میں مجھے تھوڑا سا پلیز بتا دیجیے. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. جی اسی حوالے سے ہم جیسے جی تو میں یہی عرض کر رہی تھی کہ جس زمانے میں جو چیز میں بھی مہارت رہی ہے اور اس میں خداوند کریم نے اسی کو موضوع بنا کے ان لوگوں کو چیلنج کر دیا, یعنی کہ تم جو ہے وہ خدائی دعویٰ نہ کر سکو, اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو کہ خدا کی طرف سے یہ تمہیں دیا گیا ہے, جو بھی تمہیں فضیلت یا جو بھی تمہیں عطا کیا ہے فن وہ خدا کی طرف سے ہے. تو اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں فصاحت و بلاغت کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی فصاحت و بلاغت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. بہت ہی بڑے بڑے فصیح و بلیغ جو ہے وہ اہل عرب میں موجود تھے. تو خداوند کریم نے پھر کلام الہی کے ذریعے سے ان کی فصاحت و بلاغت کو چیلنج کیا بے شک کہ وہ رب العزت ہے کہ جس کا ہاتھ سب کے اوپر بھاری ہے اور کوئی اس کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا. تم کو انسان بنایا ہے, انسان ہی بنو, خدائی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان رہو گے تو یہ قرآن تمہیں ہدایت کرتا ہے, انسانیت سکھاتا ہے. قرآن کیا ہے؟ انسانیت سکھانے کا نام ہے. ہمارے ساتھ نسرین بہن ہے آئرلینڈ سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر میں آئرلینڈ سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ سسٹر فرحت کی کوئی نمبر چاہیے تھا نا, تو اپنے کوئی پرسنل مسائل پوچھنا تھا مجھے. اچھا پھر آپ ایسے کریں کہ آپ اپنا نمبر کنٹرول روم میں چھوڑ دیں اور یا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے آپ ان کا نمبر لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی اپنی اسی کے علامہ طباطبائی نے اپنے تفسیر سورہ شورى کی تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں انہوں نے حروف مقطعات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تمام صورتیں جو بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں, کہتے ہیں کہ ان کا جو پیغام ہے وہ آپس میں بہت زیادہ مشابہ رکھتا ہے. بے شک. تو آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں کہ ان کا مفہوم, ان کے اس میں جو موضوع ہے وہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں؟ جی جیسے پہلے ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ حروف مقطعات کے زیادہ تر سورے جو ہیں وہ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں, کہ اس میں قرآن کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے, یا پھر جو قرآن لے کر آیا ہے, جس کے قلب پہ قرآن اتارا ہے, اس کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ یاسین, طٰہٰ. جی تو یہ کیا ہے؟ یہ یاسین اور طٰہٰ میں خداوند عالم اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے الف لام میم, اس میں خداوند عالم کلام الہی کی عظمت کو اس میں پوشیدہ کیا ہے کہ یہ کلام الہی ہے کہ جس کا کوئی نظیر اور کوئی ثانی نہیں ہے, جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, جس کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی چینجنگ نہیں ہے کہ آج یہ ہے تو کل یہ ہے, یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی کہ جو پرانی قوموں کا بھی اگر اس میں ذکر ہے تو یہ نہیں ہے کہ عاد کی قوم کا ذکر ہے تو وہ آیت کی جس میں عاد کی قوم کا ذکر ہے بس وہ انہی تک محدود ہے, اور اس کے بعد وہ آیت جو ہے نعوذ باللہ اس کو موت آ گئی ہے, وہ فنا ہو گئی. نہیں, یہ قیامت تک آنے والی اس قوم عاد کی مطلب کہ جو خصلتیں رکھنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کو وہ ایڈریس کر رہی ہے. تو قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ منہدم ہو جائے یا وہ اس کی میں کوئی کمی آ جائے یا کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے. نہیں, کلام الہی کی ابتدا سے آخر تک ہر آیت ہر زمانے ہر وقت زمانے ہر دور کے لیے ہے. یہ قرآن زندہ قرآن ہے, زندہ جاوید ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال اس چاند و سورج کی طرح ہے کہ جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے تب سے چاند و سورج سے دنیا کائنات جو ہے استفادہ حاصل کری ہے. اسی طریقے سے کلام الہی ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ مثل چاند و ستارے کے روشن اور منور. اس کی آیات کا نور جو ہے وہ ظلمت سے نکالتا رہے گا. اور قرآن کے لیے کہا بھی ہے کہ اے حبیب ہم نے تمہارے قلب پہ اس قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ تم لوگوں کی ہدایت کرو اور ان کو ظلمت سے نور کی طرف لے کر آؤ. بے شک. ہمارے ساتھ جو پاکستان سے کالر ہیں سعیدہ بہن, وہ بار بار ٹرائی کر رہے ہیں. آئی ہوپ اس دفعہ ہماری کال تھرو ہو جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اسکردو سے سیدہ زینب رضوی بول رہی ہوں. جی ماشاء اللہ, جی فرمائیے. جی یہ قرآن کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ ہم یہ قرآن جو ہمارے لیے ذاتِ حیات ہے, جو خدا کا میسج ہے, اس کو ہم نے اتنا پس سے پس ڈال دیا ہے کہ صرف اپنے ثواب کے لیے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں.
تو اس کو ایون کہ سکولوں کی تو بات بہت دور کی ہے، مدارس میں بھی قرآن کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. وہاں پہ 4 سال پڑھ کے خواہران جو فارغ ہو کے آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں قرآن نہیں پڑھایا گیا، بلکہ فقہ پڑھاتے ہیں، کوئی صرف و نحو ہوتا ہے اور چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں، عقائد اور قرآن کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک عام انسان جیسے ہم ہیں تو ہمارے لیے کیسے پاسبل ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں، ان کی تفاسیر میں جائیں، ایک ایک چیز کو دیکھیں اور اس کو حاصل کر کے ہم اس پر عمل پیرا بھی ہو سکیں. تو پلیز بتائیے کہ کس طرح ہم قرآن کو حاصل کریں، اور کیا ہمارے شیعوں میں کوئی ایسے شارٹ کورسز نہیں ہو سکتے ہیں عربی زبان کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے، جس سے عام انسان کو فائدہ ہو، جو واقعی قرآن سے مخلص ہیں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ پلیز ذرا رہنمائی فرمائیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت خوبصورت سوال انہوں نے کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. امام علی علیہ السلام کا قول مجھے جیسے یاد آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر کتاب کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور اس قرآن مجید کا خلاصہ بھی جو ہے وہ یہی حروف تہجی جو کہتے ہیں کہ ان میں ہے. جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نبیلہ بہن، میں السلام علیکم، آپ کو آداب اور فرق بہن کو بھی سلام رضا. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے آپ کو اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک آپ کو بھی. جی مبارک. تو میں پہلے دن سے آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں. آپ کے پروگرام بہت اچھے تھے، بہت پیارے پروگرام ہیں، لیکن آج تک پہلے میں نے کبھی نہیں فون کیا، آج تو مجبور ہو گیا ہوں فون کرنے کے لیے کہ آپ کو مبارکباد دے سکے کہ اتنا پیارا پروگرام آپ کرتے ہیں. بس آپ کو مبارکباد دینے کے لیے میں نے فون کیا. بڑی مہربانی. بہت شکریہ بھائی. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، اور شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے دعا گو. ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ پروردگار ہمارے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ہم جو چیز اس میں بیان کرتے ہیں اس کی ہمیں بھی اس چیز کی توفیق ہو کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی اسی حوالے سے امام علی علیہ السلام کا قول بڑا خوبصورت مجھے لگا کہ ہر کتاب کا ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، تو ہر صورت کا خلاصہ جو ہے وہ پروردگار نے حروف مقطعات میں رکھ دیا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہمارے کچھ سوالات، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک اور جو آج کے حوالے سے سوال، جیسا کہ آج پہلی ماہ رمضان ہے اور اس کی بھی بہت سی فضیلت تو اپنی جگہ پہ پہلی ماہ رمضان کی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم کا صحیفہ جو ہے وہ نازل کیا ہوا تھا، حضرت ابراہیم کا. تو اسی حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں کہ یہ وہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں صرف قرآن مجید نازل نہیں ہوا بلکہ دوسری آسمانی کتابیں جو ہیں ان کا بھی نزول ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ اسلام آنے کے بعد ہی ماہ رمضان کو فضیلت اور برکت عطا کی ہے. قرآن میں خداوند کریم نے ماہ رمضان کے حوالے سے اس کی برکتوں و فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اور گزشتہ انبیاء نے بھی ماہ رمضان کی برکتوں کا ذکر کیا ہے. جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ صحیفہ ابراہیم اور بھی صحیفے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں نازل ہوئے ہیں، جو ہمیں تفاسیر میں ملتا ہے کہ 114 صحیفے نازل ہوئے ہیں خدا کی طرف سے، جو کتابیں اور صحیفوں کی صورت میں اور پیغام خدا کی صورت میں وہی ہے رب العزت کی جو ہے وہ اس کی تعداد 114 صحیفے بتائی جاتی ہے کہ جس کو خداوند کریم نے ان کتابوں کو جیسے توریت، زبور اور انجیل ہے کہ جن کے لیے میں تفسیر میں آیت اللہ خوئی کی پڑھ رہی تھی کہ وہ جو کہ نیچرلی اوریجنل کتابیں تو مطلب کہ ناپید ہیں، مگر جو یہودیوں اور عیسائیوں نے جو اس میں تحریف کی ہے، مگر یہ صرف اور صرف خداوند کریم نے قرآن کو یہ فضیلت اور عطا کی ہے، چونکہ اس کو رہتی دنیا تک لوگوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے نازل فرمایا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. باقی تمام اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں تحریف کی گئی، جس کی وجہ سے خداوند کریم نے ان کتابوں کو منسوخ کیا.
مگر کلام الہی ہے جو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں اور بالخصوص تمام انسانوں کو ہدی للمتقین جو ہے وہ ہدایت صرف متقین حاصل کریں گے، مگر یہ قرآن کو جو ایڈریس کیا یا ایھا الناس تمام انسانیت کو ایڈریس کیا، تمام انسانیت کو دعوت فکر دی ہے، مگر یہ ہے کہ اس سے وہی ہدایت حاصل کریں گے کہ جن کے اندر خوف الہی ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں جو ہے الحمدللہ تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ خداوند کریم نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں اور میں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اس صورت میں رمضان مبارک کی جو ہے بہت امپورٹنس ہے، سب سے بڑی امپورٹنس جو میں سمجھتی ہوں کہ فضیلت وہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے قرآن جیسا تحفہ تمام انسانیت کو ماہ رمضان میں عطا کیا، قلب رسول پر اس قرآن کو نازل کیا، اسی لیے سارا سال تمام عمر ہر کلمہ گو مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ کلام الہی سے ان ٹچ رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، بالخصوص ماہ رمضان میں اس کی زیادہ تر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کتاب الہی سے ہدایت حاصل کرے، اس سے استفادہ حاصل کرے، کیونکہ دیکھیے دعا جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے گفتگو کرے تو وہ طریقہ دعا ہے کہ آپ دعا کیجئے، اپنے رب سے گفتگو کیجئے، مگر جب انسان چاہے کہ وہ اس کا رب اس سے گفتگو کرے تو پھر آپ کلام الہی کو اٹھائیے، تو ابتدا سے آخر تک خداوند کریم آپ سے مجسم رحمت بن کر گفتگو کرتا رہے گا، اور خدا کی صحبت اور خدا کا قرب اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو زندگی میں اس سے بڑی خوش قسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ جی فضائل، قرآن کے فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اسے یاد رکھو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دے گا۔ بے شک۔ اور جیسے کہ رسول خدا نے بھی کہا کہ جو کچھ جس شخص کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ بے شک بے شک، قرآن کی فضیلتوں سے اگر انسان فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم نے قرآن میں وہ فضیلت رکھی ہے کہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہوں وہ حافظ قرآن ہوں اور قرآن کو جو ہے حفظ کیا ہوا ہے اور میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ رسول سے بھی یہ حدیث ہے، روایت ہے، اور ائمہ طاہرین سے بھی ہے۔ تو جب اس بات پہ تو ائمہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہوگا کہ باوجود اس کے کہ تم نے قرآن کو حفظ کیا ہے مگر قرآن کو دیکھ کر پڑھو، کیونکہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے جو قلب اور روح کو تقویت ملتی ہے کہ تمہاری آنکھیں پر نور ہوتی ہیں۔ جو قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ آشوب چشم میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ آنکھ کبھی وہ آنکھ بے نور نہیں ہوتی ہے، اس کی روشنی میں اس کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب دیکھنے کا اتنا ثواب ہو، قرآن کو چومنے کا اتنا ثواب ہے کہ جو جسم باوضو ہو کر طاہر ہو کر قرآن کو چھوتا ہے تو خداوند کریم جو ہے وہ ملائکہ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اس شخص کی زیارت کے لیے جس نے میرے کلام کو دیکھا ہے اور اس کو چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس شخص جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خود معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طریقے سے روشن اور منور ہوتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے چاند اور تارے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ مسز حسین ہے برمنگھم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ہلو جی فرمائیے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں 7 قرآن پاک ختم کر لیے، 6 کر لیا، ریس لگی ہوتی ہے کہ بس قرآن پاک پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے نہیں سمجھنا۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان میں قرآن پاک کا میننگ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یا ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
بہت خوبصورت سوال آپ کا. جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. آپ نے ہمیں کال کیا, ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین کی ہماری لاسٹ کال تھی پروگرام کی. اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور I'm sure ہمارے جو کالرز ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوں گے اپنے جواب کے لیے. پہلا سوال جی ہماری بہن تھی, یہ بھائی تھے ہمارے جموں کشمیر سے, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ماہ رمضان کے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں کہ جن سے گناہوں کی مغفرت ہو جائے؟ بے شک ماہ رمضان کا بہترین عمل جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے, قرآن کی تلاوت, زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور سمجھ کے ساتھ, اور جس مقصد کے لیے قرآن کو خداوند کریم نے نازل کیا ہے اس مقصد کو حاصل کریں, کہ صرف اس کو پڑھیں نہیں بلکہ اس سے استفادہ عملی طور پر بھی حاصل کریں اور عمل میں ان آیات کو منتقل کریں. سب سے بہترین عمل تو ماہ رمضان کا یہ ہے. دوسرا ماہ رمضان کا عمل یہ ہے کہ چونکہ یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے, اور جو ہے وہ ہم خدا کی بارگاہ میں یہ امید لگاتے ہیں کہ خداوند کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں معاف کر دے. تو جب ہم خدا سے معافی کو طلب کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم خدا سے معافی کو طلب کریں, ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے ان سے ہم معافی مانگیں, کیونکہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ عمل کر کے اس کو دکھائیں. تو اگر ہم نے ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو ہم اس معافی مانگیں, اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ دین جو ہے وہ دین انسانیت ہے. ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے عمل میں دوسروں کو بھی شامل کریں. یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان ماہ رمضان کی فضیلتوں سے فائدہ حاصل کریں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے اہل خانہ جو ہیں ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ اقیموا الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہ آداب ہے کہ آپ صرف اپنی عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوں بلکہ آپ کی یہ خواہش و آرزو ہونی چاہیے کہ آپ کے پورے گھر والے جو ہیں وہ اس نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس ماہ رمضان میں تو آپ کسی کو سلام کرتے ہیں وہ بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے, کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں, خیرات دیتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یعنی کوئی بھی عمل خوشنودی رب کے لیے کریں گے. بالکل اپنی باطن پہ نظر ڈالیں. اگر ہم نے کوئی گناہ کیے ہیں تو بالکل کوشش کریں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں اور وہ گناہ یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت. بالکل. تو انشاءاللہ پروردگار نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور معاف کرے گا کیونکہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ ہے. تو جی اس کے بعد ہیں ہمارے محسن بھائی برمنگھم سے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ شاید انہیں کہیں سفر کرنا پڑ رہا ہے اور 5 بجے وہ نکلیں گے اور 7 بجے وہ آج واپس آ جائیں گے. تو انہوں نے اس حوالے سے پوچھا کہ ان کے روزے کی کیا کیفیت ہوگی اس سچویشن میں. جی ان کے روزے کی بالکل صحیح کیفیت ہے. جب زوال کے بعد آپ کو سفر کی اجازت ہے, آپ زوال کے بعد اگر سفر کریں گے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا بلکہ روزہ پورا آپ کا جو ہے کاؤنٹ ہوگا, مگر زوال کے بعد سفر کریں. اور جو ہے وہ سحر سے پہلے یعنی کہ صبح کی نماز سے پہلے آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو پھر دوسرے دن کا روزہ جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں. بالکل. اس کے بعد ہیں ہماری سیدہ زینب رضوی بہن, یہ جموں کشمیر سے تھیں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن ذات حیات ہے اور لیکن آج کل لوگوں نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے اور ایون مدرسوں میں اسکولز میں بھی اس کو زیادہ نہیں پڑھاتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا فرمائیں گی کہ ہم قرآن کی فضیلت کو کیسے یا اس کی معرفت کو کیسے حاصل کریں؟ بے شک یہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہماری ہدایت کا, رہنمائی کا بھی. دنیا میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور آخرت میں بھی رہنمائی کرتا ہے. اور اس کا جو ہے قرآن کو پس پشت ڈالنے والے جو ہیں وہ عذاب الہی کے مستحق ہیں. اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کو جھٹلایا اور اس پر عمل نہیں کیا ہے تو اے نبی اگر تم بھی ان کی مغفرت کے لیے سفارش کرو گے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیات ہیں کہ جس میں اگر حکم رسول کو اور حکم الہی کو جھٹلانے والے, اس پر عمل پیرا نہ ہونے والے جو ہیں ان کی نجات اور ان کی شفاعت ممکن نہیں ہے, وہ عذاب الہی کے مستحق ہوں گے. تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اگر انسان جو ہے اس ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے دن کو
اور اپنے وقت کو ضائع کریں. جیسے کہ مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا، مگر حارث نام سے ایک شخص نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ جو ہیں کچھ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، تو وہاں سے اٹھے اور انہوں نے مولا علی کے پاس گئے اور ان سے واقعہ بیان کیا کہ لوگ بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول سے یہ سنا ہے کہ بہت جلدی میرے بعد جو ہے وہ فتنہ برپا ہو جائے گا. تو حارث نے پوچھا کہ امیر المومنین پھر اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں کہ ہم لغو باتیں کرتے ہیں، بے مقصد فسادات کی باتیں کرتے ہیں، فتنے سے اپنے آپ کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ کلام الہی ہے، تلاوت کلام الہی، کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید سے جو رہنمائی پاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا سکتے ہیں. تو قرآن کی صرف تلاوت جو ہے وہ ذریعہ ثواب ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ماہ رمضان میں جتنے بھی قرآن ختم کر لیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، مگر جو مقصد، جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مقصد نزول قرآن جو ہے فقط ثواب نہیں ہے، اس بات کو ہمیں توجہ دینی چاہیے. وہ بھی ایک ہے حصہ کہ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے دیکھنے سے، اس کو چومنے سے، اس کو گھر میں رکھنے سے، اپنے پاس فقط رکھنے سے بھی خداوند عالم جو ہے وہ آپ کے گھر سے شیطان کو باہر کر دیتا ہے، آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے. مگر یہ ذریعہ ثواب فقط نہیں ہے، اصل مقصد نزول قرآن تمہاری رہنمائی اور تمہیں ہدایت دینا ہے. تو اگر ہم اصل مقصد کو جو ہے حاصل نہیں کر رہے اور صرف ثواب تو مل جائے گا، مگر مقصد کو اگر نہیں پایا ہم نے تو پھر ہم اس منزل تک کیسے پہنچیں گے، منزل مقصود تک کیسے پہنچیں گے؟ ہے نا. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں سفر کرنا ہے، تو ثواب کیا ہے؟ ثواب بالکل اس طریقے سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ پڑھنا ہمارے لیے ذریعہ ثواب ہے، مگر صرف یہ سوچنا کہ ہمیں سفر کرنا ہے اور اگر ہم نے اس راہ پر اپنے قدم نہیں چلائے تو منزل تک تو نہیں پہنچیں گے. منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ مقصد قرآن کو سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ حاصل کریں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک آیت کو کے بارے میں فکر کریں تاکہ ہم اس سے اپنی کردار کی اصلاح کر سکیں. بالکل جیسے کہ ہمیں رسول خدا کی حدیث ملتی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم قرآن دلواتے ہیں ان کو 10,000 عمرہ، 10,000 حج اور 10,000 مسکینوں کو کھانا کھلانے اور جہاد کا ثواب ملتا ہے. تو بہت سے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں، پیرنٹس وہ جیسے کہ مدرسہ میں بھیج دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے بھیج دیا تو وہاں بچے دین بھی سیکھ لیں گے، قرآن بھی، احکام بھی، عقائد بھی، سب کچھ وہاں بچوں کو سکھا دیے جائیں گے، اور سارا ویک وہ بچوں پہ اس سائڈ پہ کوئی اٹینشن جو ہے کوئی نہیں پے کرتے کہ نہیں ہماری بھی گھر میں ایک رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو ساتھ ساتھ روز، کیونکہ سارا وقت تو بچے اسکول میں رہتے ہیں سارا دن، اور سارا ویک اگر ہم نے بچوں کو نہیں پڑھایا تو وہ ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ جا کے یا 2 گھنٹے جا کے کتنا سیکھ لیں گے. بالکل. تو آئی تھنک یہ ہم پیرنٹس کو خود کو چاہیے کہ اس کو امپورٹنس دیں کہ قرآن جو ہے وہ بچوں کو ضرور ان کی روٹین میں ڈالیں، کہ چاہے وہ ہفتے میں اگر ان کو قرآن پڑھ لیا تو 1 دفعہ پڑھیں یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ. یا اس حوالے سے آپ کیا امپورٹنٹ میسیج دینا چاہیں گی؟ بالکل، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں بچوں کی آمین کرنا، بے شک کوئی اس میں نہیں کہ بچہ قرآن ختم کر لے، بچہ قرآن ختم کر لے، بس وہ ہماری ذمہ داری ہے پیرنٹس کی کہ بچے کو جو ہے نا قرآن جو ہے وہ ختم کر لے. ہم اس بات پہ متوجہ، جب اس نے آمین ہو گئی اور بچے نے قرآن پڑھ لیا پھر ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ پھر اب اس کو ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھنا آ گیا ہے. صرف پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے. جب آپ نے اس کی طرف فوکس کیا کہ بچے نے جیسے ہی بولنا شروع کیا ہم نے اس کی بسم اللہ کر دی اور قرآن کا ٹیچر رکھ دیا اور اس نے قرآن پڑھا، چلیں 1 دفعہ اس نے قرآن کو کمپلیٹ کر لیا، اب اس کے دوسرے مقصد کی طرف آئیں. پہلے قرأت ہے
اور پھر قرأت کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا ہے. تو یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے. مگر ہم افسوس اس بات کا ہے کہ ہم صرف پڑھنے پر زور دیتے ہیں، اور پڑھنے پہ بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مولانا جو پڑھا رہے ہیں، جو مولوی پڑھا رہا ہے، وہ قرأت اس کی کتنی صحیح ہے، وہ درست جو ہے مخارج اس سے ادا ہو رہے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کچھ بیان کر رہا ہے، ہم جو ہے قرأت میں بالکل اس کے الٹ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. تو مخارج پہ زور دینا ہے. پہلے مخارج سکھائیں کہ پروننسیشن کے کس لفظ کو کس طریقے سے پروننس کرنا ہے تاکہ صحیح معنی میں ہم قرآن کو پڑھیں. اس کے بعد تلاوت قرآن، آداب قرآن سکھائیں. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کا پڑھنا اس کو آنا چاہیے. پھر دوسرا اسٹیپ، ہم جب پڑھنا آ جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. تو یہ تو ابھی ہم نے بگننگ ہے، یہ تو ہم نے ابھی پہلا اسٹیپ کیا ہے. ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ بچوں میں انڈرسٹینڈنگ قرآن کی پیدا کریں. آپ کو میں بتاؤں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں مگر نماز کے پابند نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ایسے حافظ قرآن کو خداوند کریم قبول کرے گا؟ کیا اس نے رسول خدا پر کہ قلب پر قرآن کو نازل کیا، جس قرآن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی ذمہ داری قلب رسول پر آئی ہے کہ جس قرآن کی ہدایت کے لیے، جس قرآن کو کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسول خدا نے کتنا اسٹرگل کیا ہے. وہ کیا اس لیے کیا ہے کہ بس ہم قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، رٹ لیں رٹو طوطے کی طرح. مقصد قرآن تو حاصل نہیں ہوتا رٹنے سے. مقصد قرآن یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے. مقصد اصل قرآن کا یہی ہے کہ اس پر تمہیں عمل پیرا ہونا ہے. بالکل. ایک آخری سوال وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ مسز حسین برمنگھم سے انہوں نے کہا ہے کہ وہی ابھی جیسے ہم ڈسکس کریں کہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں جتنے بھی زیادہ قرآن ختم کر سکیں تو ہم کر لیں، چاہے 6-7 ایک ریس لگی ہوتی ہے سب کی، اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے قرآن پڑھے اور میں نے اتنے پڑھے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص 6 یا 7 قرآن پڑھے اور بجائے اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک شخص معرفت اس کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے قرآن، تو وہ کون سا بہتر ہے؟ نبیلہ بہن، جتنی میری انڈرسٹینڈنگ قرآن کے حوالے سے ہے، حدیث کی روشنی میں جو میرا علم ہے، جو کہ ظاہر ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اس حوالے سے میں اپنی ذات کی اوپینین بتا رہی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسے لوگ کہ جو 6 قرآن ختم کرتے ہیں، میں ان کو سلام کرتی ہوں. خداوند عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان کی ذرہ برابر بھی عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک قرآن کو ختم کرنے کے بعد ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ فقط ایک آیت بھی اگر پورے رمضان ہم اس کی تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں جتنی بھی تفاسیر ہم کو مل سکتی ہیں سرچ کریں انٹرنیٹ کے ذریعے سے. جو تفاسیر ہیں ان کے ذریعے سے تفسیر نمونہ ہے اور مختلف تفسیر نور ہے، اتنی تفاسیر ہے. ان سے اس آیت یا اس سورے کو ہم صرف انڈرسٹینڈ عہد کریں گے. اس ماہ رمضان میں ہم نے صرف سورہ الحمد پہ ریسرچ کرنی ہے. یقین جانیے 1000 قرآن سے زیادہ اس بات کا ثواب ہوگا کہ آپ نے سورہ الحمد کو سمجھنے میں پورا ماہ رمضان صرف کیا اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا. اور یقین جانو اس کے بعد جب آپ سورہ الحمد کو نماز میں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز وہ نماز ہوگی جو مومن کی معراج ہے. سبحان اللہ. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھیں کہ تاکہ ماہ رمضان جب ختم ہو تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے، بے شک تاکہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور ہمارے اندر اس کا کوئی اثر جو ہے وہ پیدا ہوا ہو. اس کے ایک بات اگر بالکل ٹائم اگر نہیں ہے تو ایک بات سے مختصر سی میں یہ کہوں گی کہ یہ ماہ رمضان میں قرآن کے حوالے سے اتنا زور کیوں دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم کیا روزہ رکھتے ہیں. روزہ جو ہے وہ جب انسان، معصومین بھی ارشاد فرماتے ہیں اور یہ ریسرچ بھی ہے کہ انسان جب ایمٹی اسٹمک ہوتا ہے، اس کے اسٹمک جب ایمٹی ہوتا ہے تو اس کا ذہن شارپ ہو جاتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ پاور جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے، بہت شارپ ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں جب ہم کلام الہی ہے،
یہ عام کلام نہیں ہے. ہم عام کتاب بھی پڑھنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. کلام الہی کو جب حالت روزہ میں ہم پڑھیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ فکر جو شارپ ہو گئی وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے اور سمجھ نہ سکے. تو اتنی بڑی اپارچونٹی ہمیں مل رہی ہے ماہ رمضان میں. اس میں سب سے بہترین طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں حالت روزہ میں. بے شک. سبحان اللہ. محترمہ فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آج آپ نے فضیلت قرآن مجید بیان کی ہے. بس پروردگار میں توفیق دے کے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناظرین ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہوئے بس اتنا کہیں گے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں کہ قرآن جو ہے وہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک ایسا گہرا رشتہ ہے. محب و محبوب کے درمیان راز و نیاز کی ایسی گفتگو ہے جو قیامت تک کے لیے ہمیشہ قائم رہے گی. قرآن مجید راہ ہدایت ہے. یہ صراط مستقیم ہے. اگر ہم اس کو تھام لیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا ہر وقت ہمارے سامنے سرنگو رہے گی. کائنات میں صرف یہی ایک در ہے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اہل بیت تک پہنچاتا ہے. اور جب ہم رسول اللہ تک پہنچ گئے، جب ہم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، تو پھر ہم نے خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا. بس دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، اور ہم اس کا ہر پل ہر لمحہ ویسے گزاریں جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو گزاریں. ہم قرآن مجید کی معرفت کو حاصل کر لیں، اور ایسی معرفت کہ جو ہمیں اہل بیت سے نزدیک کر دیں، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.